آپ فاطمیر سدیوف کی مثال لیجئے۔ فاطمیر سدیوف کوسوو کے صدر تھے۔ یہ محض صدر نہیں تھے بلکہ انہوں نے کوسوو کی آزادی میں مرکزی کردار بھی ادا کیا تھا۔ یہ قانون دان تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، لیکن حالات انہیں سیاست میں لے آئے۔ کوسوو 17 فروری 2008 تک سربیا کا حصہ رہا۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد کوسوو پر سربیا نے ظلم شروع کر دیے۔ سرب صدر سلوبودان ملاجوس کوسوو کے لوگوں کی نسل کشی کرنے لگا۔ اس نے 20 ہزار لوگوں کی اجتماعی قبریں بنائیں۔ 21ویں صدی کا ہلاکو خواہ مشہور ہو گیا۔ کوسوو کے عوام بھی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم روگو اس تحریک کے بانی تھے، فاطمیر ان کے ساتھی تھے۔ فاطمیر نے رگوا کے ساتھ مل کر آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ انہوں نے رائفل بھی اٹھائی، جنگلوں، پہاڑوں اور شہروں میں سربوں کے خلاف لڑے۔ انہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی اور یہ دشمنوں کا سڑکوں، میدانوں اور میڈیا کی سرخیوں میں بھی مقابلہ کرتے رہے۔ ابراہیم رگوا جنوری 2006 میں فوت ہو گئے اور ان کے بعد فاطمیر نے آزادی اور خود مختاری کی مشعل اٹھا لی۔ انہوں نے یہ مشعل اس وقت اٹھائے رکھی جب تک کوسوو آزاد نہیں ہو گیا۔ کوسوو آزاد ہوا اور فاطمیر اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ فاطمیر سیودوف اپنی سیاسی لیگ ڈیموکریٹک آف کوسوو کے سربراہ بھی تھے۔ دنیا کے تمام نئے ممالک کی طرح فاطمیر نے بھی صدر بننے کے لیے پارٹی کی سربراہی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اپوزیشن کو اس پر اعتراض تھا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا فاطمیر کو پارٹی صدارت یا ملکی صدارت میں سے کسی ایک عہدے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اپوزیشن نے عوام میں بھی تقریریں کی اور میڈیا اور سڑکوں کو بھی اپنا جلسہ گاہ بنایا، لیکن فاطمیر حکومت کرتے رہے۔ اس کی وجہ ان کی جدوجہد اور کریکٹر تھا۔ لوگ انہیں دل سے پسند کرتے تھے اور یہ بھی لوگوں کی خدمت اور ترقی کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ فاطمیر بھی ڈٹے رہے اور اپوزیشن بھی دو عہدوں کے خلاف احتجاج کرتی رہی۔ یہ مسئلہ جب حل نہ ہوا تو اپوزیشن نے 32 ارکان سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ صدر آئینی لحاظ سے اپنے پاس دو عہدے نہیں رکھ سکتے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی وکیل کو طلب کر لیا۔ وکیل نے جواز پیش کیا کہ کوسوو کے آئین میں ابھی تک کوئی ایسی شک موجود نہیں۔ سپریم کورٹ نے مقدمہ سنا اور 24 ستمبر 2010 کو صدر فاطمیر کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ صدر پارٹی کے سربراہ رہیں یا پھر ملک کے صدر، یہ بیک وقت دو عہدے نہیں رکھ سکتے۔ فاطمیر اس وقت امریکہ کے دورے پر تھے۔ یہ واپس آئے اور 27 ستمبر 2010 کو صدارت کا عہدہ چھوڑ دیا۔ اسی دن نئے الیکشن ہوئے اور جیکب کراسنتیفی نے فاطمیر کی جگہ صدارت کا عہدہ سنبھال لیا۔ نومبر 2010 میں فاطمیر نے پارٹی کی سربراہی بھی چھوڑی اور ان کی جگہ عیسیٰ مصطفیٰ پارٹی کا نیا سربراہ بن گیا۔ کوسوو بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ یہ ہماری طرح 18 کروڑ لوگوں کا ملک نہیں، اس کی آبادی ماض 18 لاکھ ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے بھی پاکستان سے 70 گنا چھوٹا ہے۔ یہ نیوکلیر پاور بھی نہیں اور یہ ہماری طرح ایک اسلامی ملک بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اخلاقی لحاظ سے ہم سے کتنا آگے ہے۔ آپ اس کا اندازہ صدر فاطمیر کے رویے سے لگا لیجئے۔ اگر صدر فاطمیر چاہتے تو یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی طرح سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ سکتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو معطل کر دیتے، یہ انہیں حراست میں لے لیتے، یہ ججوں کو بحال کرنے سے بھی انکار کر دیتے، یہ ججوں کو NRO کیس کی طرح فیصلہ کرنے دیتے اور بعد ازاں اس فیصلے کے خلاف ڈٹ جاتے۔ یہ عدلیہ کو نظر ثانی درخواستوں میں بھی الجھا سکتے تھے۔ یہ وزیر قانون تبدیل کر دیتے، سیکرٹری لا کو بیرون ملک بھجوا دیتے، یہ اٹارنی جنرل تبدیل کرتے رہتے اور یہ اپنے کسی اعتزاز حسن کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیتے۔ غرض صدر فاطمیر کے پاس بے شمار آپشن تھے، لیکن فاطمیر نے ان آپشنز کی بجائے قانون، آئین اور سپریم کورٹ کے احترام کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا سر قانون کے سامنے خم کر دیا۔ یہ اس کے نتیجے میں اقتدار اور پارٹی دونوں سے فارغ ہو گئے، لیکن ملک میں قانون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکمران ہو گیا۔ سپریم کورٹ کوسوو کا مضبوط ترین ادارہ اسٹیبلش ہو گیا۔ فاطمیر کے بعد کوسوو کا کوئی حکمران، کوئی صدر، کوئی وزیر اور کوئی گورنر عدالت کے حکم کی عدولی کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ کوسوو کے عوام بھی یہ جان لیں گے کہ جس سپریم کورٹ نے فاطمیر جیسے شخص کو معاف نہیں کیا، جس عدالت کے حکم کے سامنے فاطمیر جیسے لیڈر نے بھی سر نہیں اٹھایا، ہم اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں کوسوو 17 فروری 2008 کو آزاد نہیں ہوا، یہ 27 ستمبر 2010 کو اس وقت آزاد ہوا جب فاطمیر نے قانون کی حکمرانی کے سامنے اپنا سر خم کیا اور صدارت کا عہدہ چھوڑ دیا۔ صدر فاطمیر بھی سید تھا اور ہمارے وزیر اعظم بھی سید ہیں،
لیکن فاطمیر کو کوسوو کے سید ہیں، جبکہ گیلانی صاحب پاکستانی سید ہیں، اور شاید پاکستانی حکمران سیدوں کی بنیادی خصوصیت قانون سے انکار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم گیلانی کو اللہ تعالیٰ نے 18 کروڑ لوگوں کا سربراہ بنایا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی اسلامی اور 7ویں جوہری طاقت کے وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی وفاداریاں عوام کے بجائے پارٹی اور ذاتی مفادات سے نفی کر لیں، اور آج ان کا اقتدار آخری سانسیں لے رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی مخدوم یوسف رضا گیلانی کی قربانی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی جگہ 2 وزیر اعظم تیار ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور یہ دونوں شہریت کے لحاظ سے گیلانی صاحب سے بھی بہتر ہیں۔ ان میں سے کوئی کون فائنل میں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آخری وقت ہوگا۔ آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ یوسف رضا گیلانی کو تینوں بڑوں نے گارڈ آف آنر پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری بھی وزیر اعظم کی کرپشن کی کہانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ 4 سال خاموش رہے، لیکن اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں دفن ہو جائے گی۔ چنانچہ الیکشن سے قبل چہرہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم فوج اور ISI کے بارے میں یہ بیانات دے کر ان کی گڈ بک سے نکل چکے ہیں۔ یہ بھی اب وزیر اعظم کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلوں کو ہوا میں اڑتے دیکھ کر تھک چکی ہے۔ چنانچہ یہ اپنی رفٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، لہذا وزارت عظمیٰ کے تینوں پائے لرز رہے ہیں۔ عوان صدر کی خواہش ہے کہ نیک کام سپریم کورٹ کر دے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی بدنامی سے بچ جائے، انہیں ایک زندہ شہید بھی مل جائے، اور وزیر اعظم کی نالیکیوں اور بدعنوانیوں پر پردہ پڑ جائے۔ لیکن سپریم کورٹ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتی۔ یہ 13 فروری کو ایک بار پھر گیند پارلیمنٹ ہاؤس اور عوان صدر میں پھینک دے گی، اور عوان صدر کو فیصلہ کرنا پڑ جائے گا۔ یہ آف لوڈ کی 2 پالیسیاں ہیں جس پر نادیدہ طاقتیں اب کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان اس پالیسی کا شکار ہوئے۔ انہیں فارغ کرنے سے پہلے پارٹی کی نیب صدارت کا ہار پہنایا گیا۔ یہ اس کے بعد لائسنس سے محروم ہوئے، اور آخر میں عوان صدر نے بھی انہیں چائے پلا کر رخصت کر دیا۔ اب ماضی کی غلطیوں کا حساب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد وزیر اعظم کی باری ہے، اور وزیر اعظم کے بعد بے شمار لوگ فارغ ہو جائیں گے، اور یہ سزا قانون کا احترام نہ کرنے کی۔ کاش ہمارے حکمران یہ سمجھ لیں، قانون عدل تمام دنیاوی طاقتوں سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو لوگ فاطمیر کی طرح قانون اور عدل کے سامنے جھک جاتے ہیں، پوری دنیا ان کے احترام میں اپنا سر نگو کر دیتی ہے، اور جو لوگ قانون کے سامنے اکڑتے ہیں وہ خاک بن کر عبرت کی ٹوٹی ہوئی گلیوں میں بکھر جاتے ہیں، ان کا نام تک باقی نہیں رہتا۔ ہمارے حکمران بھی اب اس عمل سے گزر رہے ہیں۔